السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ کتاب الحج اور عمرہ کے مسائل پر بات کرتے ہیں اور اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب تفہیم سنہ میں لکھی گئی، اس کا نمبر 10 ہے اور محمد اقبال گیلانی اس کی مؤلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور احادیث اور آیات کے ذریعے سے اس میں رہنمائی کی گئی ہے اور کسی بھی سوال کو مسئلے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے اور اس کے جواب میں قرآن و حدیث سے دلیل لائی گئی ہے۔ تو اس کا جو ہے نا، جو آغاز ہوتا ہے وہ بڑی خوبصورت باتوں سے ہوتا ہے، جس کو پڑھ کے مجھے تو یقیناً حج کے لیے رغبت آئی، تو میرا دل کیا کہ میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ تو آج ہم اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ خطۂ زمین پر اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین سرزمین، پرکشش اور پرجلال کعبۃ اللہ کی سرزمین، شعائر اللہ کی سرزمین، معجزات کی سرزمین، امن و سلامتی کی سرزمین، فیوز و برکات کی سرزمین، خیرات و ثمرات کی سرزمین، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں اور تمناؤں کی سرزمین، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جذبہ تسلیم اور ادا کی سرزمین، ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صدائے عہد سے معمور فضاؤں کی سرزمین، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی داستان وفا کی سرزمین، شہادت گہے الفت میں قدم رکھنے والے آل یاسر رضی اللہ عنہم کی سرزمین، مرکز انقلاب، منبع توحید، سرچشمہ رشد و ہدایت، بقعۂ رحمت و انوار کی سرزمین، جہاں جنت سے لایا گیا پتھر حجر اسود موجود ہے جس پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہائے، جہاں ملتزم ہے جس پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اپنے رخسار مبارک رکھے جیسے بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے چمٹ جاتا ہے، جہاں جنت سے لایا گیا پتھر مقام ابراہیم بھی ہے، جہاں رکن یمانی ہے جس کے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جہاں قدرت کا ایک لافانی معجزہ زمزم ہے جس میں ہر مرض کی دوا اور ہر دکھ کا درمان موجود ہے، جہاں کوہ صفا اور مروہ بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں منع کے وہ خوش نصیب ذرات ہیں، جہاں امام الموحدین سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے نوجوان بیٹے کے گلے پر چھری چلائی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں میدان عرفات کے مبارک سنگریزیں ہیں جن پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں خالق ارض و سماء میزبان ہوتا ہے اور اس کے مسکین و محتاج بندے معزز مہمان قرار پاتے ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں صرف دولت دین ہی نہیں، دولت دنیا بھی لٹتی ہے۔ اس سرزمین پر جو شخص جتنا بڑا بھکاری بن کر آتا ہے اتنا ہی زیادہ عز و شرف کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ ہاتھ پھیلانے کے آداب سے واقف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اعزاز و اکرام کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یہاں خالق و مخلوق کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب باقی نہیں رہتا۔ احساس قربت اور نزول رحمت کے نظارے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ بس ہے مصائب و آلام کے مارے ہوئے درماندہ حال لوگوں، گناہوں اور معصیت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں خالق کائنات خود میزبان ہوتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، جو ایک بالشت آگے بڑھنے پر ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، جو ایک ہاتھ آگے بڑھنے پر دو ہاتھ آگے بڑھتا ہے، جو چل کر آنے والوں کی طرف دوڑ کر آتا ہے، جو ہر روز اپنے خطاکار بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے آسمانی دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، جس کی رحمت اس کے غصہ پر غالب ہے، جس کی مغفرت زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی وسیع تر ہے۔ آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں ایک دن میں اتنے آدمی جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں جتنے سارے سال میں کسی اور دن نہیں ہوتے۔ آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں سے آدمی اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کان لگا کر ذرا غور سے سنو، اللہ کا پیغام لانے والا ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے اللہ کے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ حج کی مختصر سی تاریخ یعنی اس کا پس منظر کیا ہے۔ قدیم عرب اقوام کی دو شاخیں زیادہ مشہور ہیں، ایک عرب عربہ جنہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے، ان کا جد امجد یارب بن یسب بن قحطان ہے۔ عرب مستعربہ جنہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے، ان کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ اور جہاں دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، وہاں دینی لحاظ سے بھی شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اپنی قوم کا پروہت اور پیشوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ قوم جن بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں، تو پھر انہیں اپنا رب کیوں مانا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف اعلان فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس رستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 79 ہے۔ اس واضح اور کھلے اعلان میں توحید کے بعد باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ باپ کا یہ جارحانہ طرز عمل ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں ذرا سی لغزش بھی پیدا نہ کر سکا، اور آپ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر باپ کی وراثت، گدی اور جاہ و عزت سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا تصادم حکومت وقت کے ساتھ ہوا۔ اپنی مشرک قوم کو شرک کی حقیقت سمجھانے کے لیے موقع پا کر سرکاری خانقاہ میں گھس گئے اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب لوگوں کو علم ہوا تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ معبودوں کے سردار نے کیا ہے، ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ در حقیقت تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر ان کی مت پلٹ گئی اور کہنے لگے، تو جانتا ہے کہ یہ تو بولتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان پہنچانے پر؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 63-67 ہے۔ اس موقع پر بتوں کا نہ بول سکنا، نفع و نقصان نہ پہنچا سکنا ایک ایسی کھلی حقیقت تھی جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ لہٰذا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا، پھر تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تب بادشاہ نے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا، اچھا تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ دلیل سن کر کافر بادشاہ ششدر رہ گیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 کا حوالہ ہے۔ اس مدلل اور مسکت جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا، جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حکومت کا یہ ظالمانہ فیصلہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید سے منحرف نہ کر سکا۔ آپ پہاڑوں کی سی استقامت اور بلندی کے ساتھ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ وہ ایک موحد جس کے ساتھ نہ کوئی لاؤ لشکر تھا، نہ کوئی جماعت تھی، نہ اسے کوئی وسائل حرب و ضرب میسر تھے، نہ ہی اس کے پاس کوئی قوت تھی۔ تنہا پوری مشرک قوم پر بھاری ثابت ہوا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری قوم حرکت میں آ گئی۔ آگ کا الاؤ تیار کرایا گیا اور وہ جو پہلے ہی اپنے مالک حقیقی کے نام پر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کر کے آیا تھا، اب اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے بے خطر آتش نمرود میں کود گیا۔ تب زندگی اور موت کے حقیقی مالک کی طرف سے فرمان جاری ہوا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ اور مامون باہر نکل آئے۔ اس مشرک قوم کی بد نصیبی ملاحظہ ہو کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود لوط علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ عقیدہ توحید کی خاطر اپنا آبائی وطن ترک کر کے شام کے شہر حران تشریف لے گئے۔ وہاں سے فلسطین کا سفر اختیار کیا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا۔ سارہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے حضور دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا، جس سے بادشاہ یہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون اللہ کی کوئی خاص مقرب بندی ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو سارہ علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ سارہ علیہ السلام نے خود ہاجرہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ مصر سے ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لائے اور اسے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ حضرت سارہ ابھی تک بے اولاد تھیں، اس لیے دونوں بیویاں اکٹھی نہ رہ سکیں، لہٰذا آپ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے آئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا۔ واپس جانے لگے تو بیوی نے بار بار سوال کیا کہ آپ ہمیں اس جنگل بیاباں میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اپنی رفیقہ حیات اور چند ماہ کے جگر گوشہ سے جدائی کا تصور یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہا ہوگا۔ آپ واپس پلٹے اور دیکھے بغیر صرف اتنا جواب دیا، اللہ کے حکم پر۔ تب وہ اللہ کی بندی سراپا تسلیم و رضا بن گئیں اور کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح آپ اپنے اہل و عیال سے نامعلوم عرصے کے لیے جدا ہو گئے۔ کچھ آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر وہ دعا مانگی کہ جس کے اثرات آج ہر مسلمان اس وادی ثمرات و برکات میں پہنچ کر خود دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا کہ وہ ان کی طرف کھنچے چلے آئیں اور انہیں کھانے کو پھل دیں، شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے۔ ایسی جگہ جہاں پر حشرات الارض اور جنگلی درندوں کی موجودگی کا امکان تو ہر وقت موجود تھا، لیکن کسی غمگسار اور ہمدرد انسان کی موجودگی کا تصور بھی محال تھا، جہاں چند دنوں کی خوراک ختم ہونے کے بعد بظاہر غذا حاصل ہونے کے قطعاً کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہل و عیال کو تنہا چھوڑ کر اور ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے ایسی جگہ رہائش اختیار کر کے اللہ پر توکل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کو اس بے آباد ویرانے میں لے جا کر بسانا بارگاہ الہی میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج کی عبادت فرض ہو وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر اور اپنے وطن سے بے وطن ہو، جس طرح میرا بندہ اپنے گھر سے بے گھر اور اپنے وطن سے بے وطن ہوا، اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے شکست دی مادیت پرستی کو، یقین نے شکست دی عقل پرستی کو، اطاعت الہی نے شکست دی اطاعت نفس کو، محبت الہی نے شکست دی محبت عیال کو۔ ابراہیم علیہ السلام اس لق و دق صحرا میں اپنے اہل خانہ کے لیے جو متاع حیات چھوڑ کر گئے تھے وہ پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھیں۔ جب وہ ختم ہو گئیں تو ہاجرہ علیہ السلام بھی پیاس محسوس کرنے لگیں اور بچہ پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا کی طرف بھاگیں کہ شاید وہاں کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے پانی لے سکیں۔ کوئی چیز نظر نہ آئی تو اسی پریشانی کے عالم میں دوسری پہاڑی مروہ کی طرف بھاگیں۔ اسی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہو گئے۔ ابھی مروہ پر ہی تھیں کہ ایک آواز سنی، دیکھا تو جبریل علیہ السلام کے ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ وہیں نکل آیا جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے۔ یہ وہی چشمہ ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے چشمہ کے گرد منڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل دے دی۔ اب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا اطمینان سے خود بھی زمزم پیتیں اور بچے کو بھی اطمینان سے دودھ پلاتیں۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کہ لق و دق صحرا
اکیلی خاتون اور ساتھ چند ماہ کا بچہ، نہ کوئی بات سننے والا، نہ سنانے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ سہارا دینے والا، پرہول سناٹا۔ پہلی رات آئی ہوگی تو کیسے کٹی ہوگی، پھر جب متاع خورد و نوش ختم ہوئی ہوگی تو اس تنہائی میں ماں کی جان پر ہی بنائی ہوگی۔ معصوم جگر گوشہ کو بھوک اور پیاس سے روتے دیکھ کر اکیلی ماں کا کلیجہ کٹ گیا ہوگا۔ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بچے کی سلامتی کے لیے مامتا کے ہاتھ والہانہ انداز میں بارگاہ رب العزت میں اٹھے ہوں گے، اور پھر اسی مضطربانہ کیفیت میں پانی کی تلاش میں بھاگ نکلی ہوگی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مومنہ بندی کی اس طرح بھاگ دوڑ اس طرح قبول فرمائی کہ اس تمام سعی کو عبادت حج یا عمرہ کا رکن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حاجرہ رضی اللہ عنہا سے قیام کی اجازت چاہی۔ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی پر اپنا حق ملکیت تسلیم کرواتے ہوئے اجازت دے دی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ بوڑھے باپ کی امیدوں کا سہارا بچپن کی دہلیز سے گزر کر جوانی کی بہاروں سے آشنا ہونے لگا تو قدرت نے اس مرتبہ بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹے کا بھی امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آج یہاں تک ہی پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں اپنے لیے عمل کی باتیں ملیں کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یعنی ایمان کو پہچانا، اللہ کی معرفت حاصل کی، اور پھر اس راہ پر کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دیں۔ ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔